رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. محترم حاضرین مسجد، اساتذہ کرام اور بڑی عزت اور احترام کے لائق فضیلت الشیخ عنایت اللہ تیمی حفظہ اللہ، اور اسی طرح ہمارے وہ اخوان اور احباب جو اس مسجد میں تشریف فرمان ہیں، اور دیگر اس محبوبہ بستی کے معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کے بہت سارے حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، جن حقوق کی نشاندہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بھی ان حقوق کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حقوق میں سے سب سے بڑا اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت، اللہ رب العالمین کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہ کریں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت نہ کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مومن باور کراتے ہیں، لیکن ان کے معاملات اور ان کی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی تائید یا جن عبادتوں اور اعمال کی تائید قرآن سے نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہم نے اس روئے زمین پر جتنے بھی انسانوں کو اور جناتوں کو بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، تمام انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ سب کے سب اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کے معاملے میں کسی غیر کو اللہ کا ساجی اور پارٹنر نہ قرار دیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے لیے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر امت میں کسی نہ کسی رسول کو بھیجا، اور ان رسولوں کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور دوسروں کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف گامزن کریں، اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور غیر اللہ کی عبادت سے بچیں اور بچائیں۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، شیطان کی عبادت سے بچیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ طاغوت ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے جن چیزوں کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ كُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ، كُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ چنانچہ ان آیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، غیر اللہ کی عبادت سے بچیں، اور یہ اللہ رب العالمین کے حقوق میں سے سب سے اہم ترین حق ہے۔ اسی طرح میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور والدین کے ساتھ، ماں اور باپ کے ساتھ
حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ میرے بھائیوں، آج جو لوگ کے معاملات ہیں، لوگ کی عبادتیں ہیں، ان کو دیکھ کر سن کر ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت توحید سے دور ہے اور لوگ کا دل و دماغ غیر اللہ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، یا کہ غیر اللہ کی عبادت ان کی زندگی کے اندر سرایت کر رہی ہے، جو کہ توحید کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں، ایک بہت ہی مشہور صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، گدھے کی جو سواری تھی اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدری یا معاذ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اپنے اس پیارے صحابی سے، ہر دل عزیز صحابی سے، اے معاذ آپ یہ بتلائیے، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے، حدیث کے عالم، قرآن کے عالم، تفسیر کے عالم، اس کے باوجود معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تواضع اختیار کیا اور کہا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول کو بہتر معلوم ہے، اس سوال کا جواب وہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ آپ یہ سن لیں کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر روزی کی ضرورت ہو اللہ سے مانگے، اگر بیماری سے شفا یابی کی ضرورت ہو اللہ کو پکاریں، اگر بیٹے کی ضرورت ہو اللہ کو پکاریں، بیٹی کی ضرورت ہو اللہ کو پکاریں، تونگری کی ضرورت ہو اللہ کو پکاریں، اور ہر وہ چیز جس کو صرف اللہ دے سکتا ہے اس سلسلے میں کسی غیر سے دعا نہ کریں، کسی غیر سے التجا اور فریاد نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کہا اور کہا کہ آپ یہ سن لو کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ اپنے اس بندے کو عذاب نہ دے جو بندہ اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے حق کو اور بندے کے حق کو بیان کیا۔ جب یہ جواب سنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی بات ہے، کتنی اہم بات ہے، ایسا کیوں نہ کیا جائے ان باتوں کے بارے میں دیگر لوگوں کو بھی بتلا دیا جائے، انہیں باخبر کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تبشرہم، کہ آپ لوگوں کو نہ بتائیں، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کیا کریں گے، عمل چھوڑ کر انہی باتوں پہ توکل کامل اور اعتماد کامل کر لیں گے اور عبادت سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ خیر، ایک اور حدیث اتبان حضرت اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا اور جہنم کی آگ میں داخل نہیں کرے گا جو توحید پر قائم ہوتے ہیں، توحید پر عمل پیرا ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، زبان سے ادا کر لیا اور ہم اب کامل مسلمان ہو گئے، جنت ہماری جاگیر ہو گئی، بقوتی ہو گئی۔ میرے بھائیوں ایسی بات نہیں ہے، لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا بھی ہے، دل سے ماننا بھی ہے اور اپنے جوارے سے اور اپنے اعمال سے اس کی گواہی بھی پیش کرنی ہے۔ اگر آپ دل سے، دماغ سے، عمل سے اگر لا الہ الا اللہ پر عمل پیرا ہوتے ہیں، زندگی اس کے مطابق گزارتے ہیں، موت بھی اسی کلمہ توحید، کلمہ اسلام پر آتی ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ کامیاب ہیں، دنیا بھی آپ کی بہتر ہوگی اور انشاءاللہ آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ لا
इलाहा इल्लल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जैसा कि हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर ज़मीन व आसमान की सारी चीज़ें, ज़मीन व आसमान की तमाम चीज़ें एक पलड़े में रख दी जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह को एक दूसरे पलड़े में रखा जाए, मालत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो पलड़ा तराजू का भारी हो जाएगा जिसके अंदर ये ला इलाहा इल्लल्लाह हो। लेकिन सिर्फ ज़बानी तौर पे नहीं, अमली तौर पे, इत्क़ादी तौर पे ये चीज़ें होनी चाहिए, तब ये वज़न ला इलाहा इल्लल्लाह का होगा। मेरे भाइयों, आज की इस मुख्तसर दर्स में मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आइए इस बात का अज़्म करें और अहद करें कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस अजीम हक़ को अदा करेंगे और जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रहेंगे तौहीद का झंडा और तौहीद का अलम अपने हाथ में उठाए रखेंगे, चाहे हालात जो भी हो, घबराना नहीं है और अल्लाह के हुकूक को सही मानों में उसकी अदायगी करनी है और गैरुल्लाह से अपने तमाम तर रिश्ते को मुनक़ते कर लेना है। और जो शिर्क का रास्ता है, बिदअत का रास्ता है, गुमराही का रास्ता है, जहन्नम का रास्ता है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपको दावत देंगी कि आओ इन चीज़ों को इख्तियार कर लो। लेकिन एक मुवहिद जो होता है हमेशा वह तौहीद पर कायम व दायम रहता है। सहाबा किराम की रोशन तारीख, रोशन कारनामे हमारे सामने हैं कि कैसे उन्होंने दुश्मनों के जुल्म को बर्दाश्त किया, दुश्मनों की ज़्यादती को बर्दाश्त की और तकालीफ और मसाइब को बर्दाश्त किए, आपके अंगारे पर सोना पसंद कर लिया और इसी तरह रेत पर जलना पसंद कर लिया, नेज़ा खाना पसंद कर लिया, गाली सुनना गवारा कर लिया। लेकिन तौहीद से मेरे भाइयों हमारे सहाबा ने समझौता नहीं किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझौता नहीं किया। दुनिया की सारी दौलत उनके कदमों में लाकर रखने के लिए लोग तैयार थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीज़ों को खातिर में लाए बगैर कुरान के दाई रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को पहुँचाते रहे। इसी पर सहाबे किराम डटे रहे, ताबईन डटे रहे, मुहद्दिसीन डटे रहे और अल्लाह ताला ने हमारे साथ भी खैर का इरादा किया है, हमको मुवहिद बनाया है। उसका तकाजा ये है कि हम खुद मुवहिद बनकर रहेंगे, अपने बाल बच्चों को, अपने इलाके के लोगों को और अपनी बस्ती के लोगों को इसी तौहीद के नारे की तरफ और सदा की तरफ बुलाते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमें तौहीद पर जिंदा रखे और तौहीद पर मौत दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।